السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب السراج فی المیراث کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے میت کے ترکے میں جو ترتیب وار حقوق لاگو ہوتے ہیں، ان حقوق کے بارے میں یہ بتلایا گیا۔ میت کے ترکے میں 4 بنیادی حقوق ہیں، اور وہ 4 بنیادی حقوق میت کے ترکے سے یا میت کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، یعنی اس کے کفن دفن کا انتظام یہ سارا اسی کے مال سے کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ۔ اور وصیت کے نفاذ کے بعد جو کچھ مال یا ترکہ باقی رہتا ہے، جو بھی کچھ باقی رہتا ہے، اس کو ورثاء کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اور یہ ترتیب اسی طرح سے قائم رہنا لازمی اور ضروری ہے، یعنی پہلے تجہیز و تکفین، پھر قرضوں کی ادائیگی، یا اسی طرح سے پھر وصیت کا نفاذ اگر وصیت ہے تو، اور اس کے بعد تقسیم۔ تقسیم سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھنا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ارث یعنی جو ترکہ ہے، اس ترکے کے اسباب کیا ہیں، اسباب ترکہ کیا ہیں، یعنی ترکہ جو ملے گا وہ کس سبب سے کسی کو مل سکتا ہے، یہ جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ لہٰذا آج اس اسباب الارث، ارکان الارث اور شروط الارث اور موانع الارث، یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اسباب یہ سبب کی جمع ہے، اور سبب کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا حکم جس کے ہونے سے مسبب کا ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے۔ سبب اگر ہے تو مسبب پایا جائے گا، اور اگر سبب نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسبب نہیں پایا جائے گا۔ تو سبب کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ایسا حکم وضعی جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے نہ ہونا لازم آئے۔ اسباب یہ سبب کی جمع ہے، اور اس کی تعریف ہم نے بتلائی، یعنی جس کے ہونے سے ہونا لازم آئے مسبب کا، اور جس کے نہ ہونے سے مسبب کا نہ ہونا لازم آئے۔ تو اسباب الارث یعنی وراثت کے جو اسباب ہیں، یعنی کن وجوہات کی وجہ سے وراثت دی جائے گی، وہ وجوہات کیا ہیں، وہ یہاں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یاد رہے اسباب الارث 3 ہیں، یعنی 3 وجہوں سے کسی بھی وارث کو حصہ دیا جا سکتا ہے، 3 وجہوں سے وارث کو حصہ ملے گا۔ اور وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1 القرابۃ الحقیقۃ، ایسی قرابت جو حقیقی ہے، اور اسے رابطۃ النسب بھی کہتے ہیں، یعنی نسب کا جو رابطہ ہے وہ، جیسے کسی آدمی کے بچے ہیں، یا اسی طرح سے اس کے ماں باپ ہیں، یا اسی طرح سے ماں باپ اور بچوں کی طرف جو بھی منسوب عزیز و اقارب ہے، جیسے باپ کی طرف اگر ہے دادا ہے، یا اسی طرح سے دادا کی اولادیں ہیں، یا اسی طرح سے باپ ہیں، باپ کے بیٹے ہیں یعنی بھائی وغیرہ ہیں، یا اسی طرح سے بیٹے ہیں تو اس کے پوتے وغیرہ، یہ سارے نسب سے متعلق لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس میں القرابۃ الحقیقہ میں آئیں گے۔ اور اس کے بھی اپنے درجات ہیں، اس کی تفصیل پوری آئے گی، پہلے کون مستحق ہوگا، اور پھر اس کے بعد کون مستحق ہوگا، پھر اس کے بعد کون مستحق ہوگا، تو یہ پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز بعد میں آئے گی۔ تو پہلا سبب ہے القرابۃ الحقیقۃ، یعنی حقیقی قرابت داری اور حقیقی رشتہ داری، جسے نسب بھی کہا جاتا ہے۔ تو نسب کا ہونا یہ سب سے پہلی اور بنیادی وراثت کی وجہ اور سبب ہے۔
یعنی کسی انسان کو جو وراثت ملے گی، ترکہ کسی انسان کا ملے گا، وہ قرابت حقیقی کی وجہ سے ملے گا۔ دوسری ہے النکاح، یعنی نکاح اگر ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہوا ہے تو اس نکاح کی وجہ سے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا وارث ہو سکتا ہے۔ جیسے شوہر اور بیوی ہیں، شوہر بیوی کا وارث ہے اور بیوی شوہر کی وارثہ ہے، تو یہ نکاح کے سبب سے بھی وراثت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سبب ہے الولاء، ولا، اس کو ولاء النعمہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اسے ولاء العتق بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد آزادی کی وجہ سے جو آزاد کرنے والے اور اسی طرح سے غلام کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو ولا کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کا تصور نہیں ہے، غلامی کا زمانہ، پہلے زمانہ تھا غلامی کا، لوگوں کی، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، لیکن آج انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے۔ اسلام نے یہ ولا کو بھی اسباب ارث میں شمار کیا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑا اس کا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی غلام ہے اگر کسی کا، تو اگر اس کا کوئی خاندان میں کوئی ہے نہیں اس کا، یا اسی طرح سے اس کا کوئی اولاد نہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے ماں باپ وغیرہ میں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ کسی آدمی، کوئی دوسرا آدمی اس کو اگر خرید کر آزاد کر دیتا ہے تو اب غلام خریدا ہوا جو غلام تھا اور اس نے آزاد کر دیا ہے، تو اگر یہ کسی اپنے عزیز و اقارب کو نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے اس کی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہو پائی ہے، تو اس کا جو بھی کچھ ہوگا یہ اس کے آقا کو جائے گا۔ یا اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ہیں، بعض اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان رشتہ داروں کو سارا مال نہیں پہنچتا ہے، اور وہ رشتہ دار ایسے نہیں ہیں کہ ان کو سارا مال دے دیا جائے، تو یہ بطور اسبا کے موتق یعنی آزاد کرنے والا بھی اس کے ورثے سے بچا ہوا مال پاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی وارث اس کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آزاد کرنے والا پورے مال کا وارث ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے بعض دور کے ورثہ ہوتے ہیں اور باپ ہے یا اولاد وغیرہ اس کی، یا بھائی یا چچا وغیرہ اس کے موجود نہیں ہے، اس کے یا اسی طرح سے ان کی اولادیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اور دوسرے ورثہ ہیں، تو دوسرے ورثاؤں کو دینے کے بعد جو بھی کچھ بچے گا وہ اس موتق کو یعنی آزاد کرنے والے کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ولا کا نظام ہے، شریعت نے اس کو بھی اسباب ارث میں شمار کیا ہے، اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن آج کل چونکہ غلامی کا اور خرید و فروخت کا رواج نہیں ہے، اور آج کل غلامی چونکہ نہیں ہے، اس لیے یہاں ہم اس کے بارے میں زیادہ اور مزید بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ 3 اسباب ہوئے، ایک تو نسب ہے، حقیقی جو قرابت داری ہے، رشتہ داری حقیقی ہے، تو اس وجہ سے کوئی کسی کا وارث ہوگا، یا اسی طرح سے نکاح کی وجہ سے وارث ہوگا، یا اسی طرح سے ولا کے ذریعے سے وارث ہوگا۔ تو یہ اسباب ارث ہوئے۔ اسی طرح سے ارکان ارث، ارکان الارث یعنی وراثت کے ارکان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی رکن بھی ہوگا، اس کا کوئی پلر، ارکان مطلب رکن کی جمع ہے یہ، اور رکن کہتے ہیں پلر۔ تو پلر اور ستون، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا کوئی پلر بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی ستون بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ارکان الارث یہ بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے تقسیم ترکہ سے پہلے، یعنی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم ترکہ کی، تو یہاں ہمیں ارکان الارث کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟
ارکان الارث بھی 3 ہیں، جس طرح سے اسباب ارث 3 ہیں، ایسے ہی ارکان الارث بھی 3 ہیں۔ اور ارکان الارث جو 3 ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 المورث، ورث یورث سے اسم فاعل وارث بنانے والا، یعنی جو آدمی انتقال ہوا ہے تو مورث ہو گیا وہ، تو مورث کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مورث ہوگا تبھی وراثت ہوگی اور تبھی اس کا تقسیم ہونا طے ہو پائے گا۔ اگر مورث ہی نہیں ہے تو وراثت کائے کی ہوگی؟ کس کی وراثت ہوگی؟ تو وراثت کے لیے سب سے پہلے مورث کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو ایک رکن ہے المورث، اور اسی طرح سے دوسرا ہے الوارث، یعنی جو وارث بننے والا ہے۔ مورث کے بعد میں اس کے عزیز و اقارب میں سے، چاہے اس کے حقیقی رشتہ دار یعنی نسب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا نکاح کی وجہ سے کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے شوہر اور بیوی وغیرہ کا، تو وہ ہو، یا اسی طرح سے ولا وغیرہ، تو وارث ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 3 الموروث، یعنی تیسرا رکن موروث، اور موروث کسے کہتے ہیں؟ ترکہ، ارث، موروث یا ترکہ یا میراث، یہ سارے ایک ہی معنی اور مفہوم میں بولے جاتے ہیں لفظ، اور ان کا معنی اور مطلب یہی ہے، یعنی جو میت چھوڑ کر گئی ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے زمین جائیداد کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، زمین جائیداد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ ساری چیزیں موروث ہیں۔ ترکہ وغیرہ، مال دولت وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں موروث میں آ جائیں گی۔ ترکہ بھی یہی ہے، ارث بھی یہی ہے، اور اسی طرح سے میراث بھی یہی ہے، تو جو چھوٹا ہوا مال ہے۔ تو یہ 3 ارکان ہوئے میراث کے یا ارث کے یا ترکے کے، جو میت چھوڑ کر جا رہی ہے۔ نمبر 1 مورث، یعنی وارث بنانے والا، اور اسی طرح سے الوارث، دوسرا وارث، اور تیسرا الموروث، یعنی ترکہ ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تیسری چیز اور ہم مزید جانتے ہیں، اور وہ ہے شروط الارث۔ شروط جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے۔ شروط اس چیز کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے، اور ہونے سے مشروط کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہ آئے، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی شرط اگر پائی گئی ہے تو ممکن ہے کہ وہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ ہو۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ جیسے نماز ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں شرعی نماز کا وجود نہیں ہوگا اگر وضو نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو۔ صحابہ اکرام یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باوضو رہتے ہیں ہمیشہ، یہ سنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ یا اسلاف میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ یہ ہر وقت نماز میں تو نہیں رہتے تھے نا۔ تو شروط یا شرط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے، اور ہونے سے نہ ہونا یا ہونا لازم نہ آئے، یعنی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ارث میں یا وراثت میں شروط کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ چیز اگر پائی جا رہی ہے تو وراثت مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے، کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں بھی مل سکتی، اس سے محروم بھی وہ ہو سکتا ہے۔ شروط الارث بھی 3 ہیں، یعنی وراثت کی جو شرائط ہیں وہ بھی 3 ہیں، اور وہ 3 کیا ہیں؟ وفات المورث حقیقتاً او حکماً۔ سب سے پہلی بات مورث کی وفات،
چاہے یہ حقیقی طور پر ہو یا اسی طرح سے حکمن ہو. مورث میت ہے، میت سمجھ لیجئے. تو مورث یعنی میت جو مر چکا ہے انسان، اس کی موت کا ہونا، اور یہ موت چاہے حکمن حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. حقیقتاً کا مطلب یہ ہے یعنی اسے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، سب جان رہے ہیں کہ ہاں یہ مر چکا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ انسان مر چکا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، سب کے سامنے اس کے جنازے کو دفنایا گیا ہے. اور حکمن کا مطلب یہ ہے یعنی سارے لوگ اس کی موت سے واقف نہیں ہیں، بلکہ ایسے سمجھے کہ کوئی آدمی غائب ہو گیا یا اسی طرح سے کہیں چلا گیا اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ سرا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے، ایک زمانہ گزر گیا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اب قاضی اس کی وفات کا فیصلہ دے کر جو اس کا ترکہ ہوتا ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیتا ہے. یعنی اس کو وفات حکمی کہا جاتا ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے وہ مر چکا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ مر ہی چکا ہو. ممکن ہے کہ وہ کہیں رہ رہا ہو اور بعد میں وہ آ جائے تو اس کے اعتبار سے پھر فیصلہ ہوگا، لیکن جب تک وہ نہیں آتا ہے تو حکماً اسے وفات یعنی اسے جو ہے میت شمار کر لیا جائے گا، اور پھر اس کا جو بھی ترکہ ہوگا وہ اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے ترکہ کی تقسیم کے لیے کہ جو مورث ہے اس کی وفات ہو چکی ہو، چاہے یہ وفات حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بہرحال وفات کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، تبھی ترکہ جو ہے تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح سے دوسری ہے تحقق حیات الوارث وقت موت المورث. مورث کی موت کے وقت وارث کی حیات کا متحقق ہونا، یعنی جو وارث ہے وہ مورث کی موت کے وقت موجود تھا، اس کی زندہ تھا، اس کی یہ زندگی حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. یہاں بھی حقیقتاً اور حکمن دونوں اعتبار سے ہوگا، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. بہرحال وارث اس مورث کی موت کے وقت ہو، چاہے وہ حقیقتاً وارث موجود ہو یا اسی طرح سے حکمن موجود ہو. حکمن کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ حقیقتاً تو ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقتاً کیسے موجود ہوگا، حکمن کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ کسی آدمی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا اور اس سے حمل ٹھہر گیا. حمل ٹھہرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس آدمی کا. اب یہ بچہ جو اس کے حمل میں ہے، ظاہر سی بات ہے اسے زندہ تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ابھی نطفے کی شکل میں ہے، ابھی 1-1.5 مہینہ 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں، وہ نطفے کی شکل میں ہے، گوشت اور خون کی شکل میں ہے، تو ابھی اسے زندہ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ زندہ ہی کی طرح سے ہے. اگر وہ حمل ٹھہر گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد، تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. یعنی اگر وہ حمل سے ہے اور حمل میں جو بھی بچہ ہوگا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسی اعتبار سے اس کا حصہ اس کے پیدا ہونے کے بعد، ولادت کے بعد اس کا حصہ دیا جائے گا شرعی اعتبار سے. اگر مورث کی وفات سے پہلے کوئی مر جاتا ہے وارث، تو ایسی صورت میں وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا. مان لیجئے 1 مہینہ پہلے لڑکے کا انتقال ہو گیا، بعد میں والد کا انتقال ہو رہا ہے، تو اب والد کی وراثت میں اس لڑکے کا حصہ نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے لڑکے کا والد کا انتقال جو ہے پہلے ہوا، لڑکے کا بعد میں ہو رہا ہے، یا لڑکا ہے لڑکے کا بعد میں انتقال ہوا، تو اب لڑکے کی وراثت میں والد حصہ دار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، تو مورث کی وفات کے وقت وارث کی زندگی کا متحقق ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے، اگر وہ چاہے وہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، دونوں اعتبار سے۔ جس طرح سے مورث کی وفات کا معاملہ ہے، ایسے ہی یہاں حیات وارث کا معاملہ ہے۔ نمبر 3، العلم بجہت القرابۃ و جہت الارث۔ تیسری اہم چیز یہاں یہ ہے کہ قرابت داری کی جہت کیا ہے، اور اسی طرح سے ارث کی جہت کیا ہے، اس کا جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جہت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرابت داری، کس قرابت داری سے یہ حصے دار ہو رہا ہے، وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے، باپ ہونے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے دادا ہونے کی وجہ سے، اور بھائی ہونے کی وجہ سے، یا بیٹا ہونے کی وجہ سے، یا شوہر یا بیوی ہونے کی وجہ سے، کس جہت سے، کس قرابت کی وجہ سے اس کو حصہ مل رہا ہے۔ بھائی ہونے میں اس کا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ بھائی حقیقی ہے، یعنی ماں باپ دونوں، ماں باپ شریک بھائی ہے، یہ یعنی دونوں کے ماں باپ ایک ہی ہیں، یا باپ کی طرف سے بھائی ہے یا ماں کی طرف سے بھائی ہے، یہ جاننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جو بھی قرابت داری ہے وہ قرابت داری معلوم ہونا چاہیے، اس قرابت داری کا علم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ترکے میں جو ہے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا وارث کو، اس کے بغیر ترکہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وارث کا ترکے میں جو حصہ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، والد کا الگ ہے، باپ اور بیٹے کا الگ ہے، اور اسی طرح سے ان کی جو کنڈیشن حالات ہیں وہ حالات بھی کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہیں، بدل جایا کرتی ہیں کسی اور وارث کی موجودگی کی وجہ سے، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں معلوم ہوں گی تو ہم وراثت تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وراثت کی جو جہت ہے، جہت الارث جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی جو وراثت کا سبب ہے، یعنی وراثت کا جو سبب ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کس وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ قرابت الحقیقہ یعنی نسب کی وجہ سے اسے حصہ مل رہا ہے، یا اسی طرح سے نکاح کی وجہ سے حصہ مل رہا ہے، یا ولا کی وجہ سے مل رہا ہے، کس وجہ سے اس کو یہ حصہ مل رہا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو شروط الارث میں سے یہ 3 شروط ہوئیں، ایک تو مورث کی وفات کا یقینی ہونا، چاہے یہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، اور اسی طرح سے وارث کی حیات کا متحقق ہونا، مورث کی موت کے وقت، یعنی جس وقت مورث کی وفات ہوئی ہے اس وقت وارث موجود تھا، چاہے یہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز قرابت داری اور ارث کی جہت کیا ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے اسے یہ حصہ مل رہا ہے، کس قرابت داری کی وجہ سے اس کو حصہ مل رہا ہے، کس سبب کی وجہ سے اس کو حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نسب کی وجہ سے ہے یا نکاح کی وجہ سے ہے یا اسی طرح سے ولا کی وجہ سے، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر ہم وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چوتھی بات ہے، وہ ہے موانع الارث۔ موانع الارث، موانع یہ مانع کی جمع ہے، اور مانع ایسے حکم وضعی کو کہتے ہیں جس کے ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم ہے، جس کے ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم ہے، یعنی اگر مانع ہے تو جس چیز سے مانع ہے وہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ آئی بات سن میں؟ اور نہ ہونے سے اس چیز کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہ ہے، یعنی اگر مانع نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز پا ہی جائے گی، ہو سکتا ہے اسباب نہ ہوں، یا اسی طرح سے
جو شرائط ہیں وہ شرائط پورے نہ ہوتے ہوں اور اس وجہ سے وہ نہ ہو، جیسے حیض کا آنا یہ نماز کے لیے مانے، نماز کے لیے یہ مانے، یعنی حیض ہے تو نماز نہیں ہے، یا اسی طرح سے روزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر حیض نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی ہو روزہ بھی ہو، روزہ بھی ہو نماز بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو موانع الارث کا مطلب کیا ہوگا؟ موانع الارث کا مطلب ہوگا یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وراثت میں حصہ ممنوع ہوتا ہے، روک دیا جاتا ہے، جن کی وجہ سے وراثت میں حصے کو کیا ہے روک دیا جاتا ہے، اور یہ بھی 3 ہیں، یہ بھی 3 ہیں۔ اور کیا ہے وہ 3؟ نمبر 1 الرق، غلامی۔ غلامی یہ مانع ارث ہے۔ غلامی اگر ہے یعنی اگر کوئی آدمی غلام ہے تو وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا، یا اسی طرح سے اس کی وراثت میں کوئی دوسرا حصہ نہیں پائے گا، بلکہ اس کا جو بھی کچھ ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، یعنی غلام کا جو بھی کچھ ہے وہ سب سارا کا سارا اسی کے مالک کا ہوگا۔ غلام بحیثیت غلام کے وراثت میں نہ حصہ پا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وراثت میں کوئی حصہ پائے گا، بلکہ اس کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، یہ یاد رہے۔ تو غلامی یہ اپنی تمام اقسام کے ساتھ یہ مانع ارث ہے، ٹھیک ہے، نہیں جب تک وہ غلام ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر بتلایا الولا سے متعلق کہ یہ رواج چونکہ پہلے تھا آج نہیں ہے، اس لیے یہاں ہم اس کے تعلق سے زیادہ بحث نہیں کرتے۔ دوسرا ہے القتل، قتل، یعنی اگر کوئی وارث اپنے مورث کو جس کی وجہ سے وہ وارث ہونے والا ہے، جس کا وہ وارث بننے والا ہے، اس کو قتل کر دے رہا ہے، مان لیجئے لڑکے نے والد کو قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں لڑکا اپنی والد کی میراث میں حصے دار نہیں ہوگا، بھائی اپنے بھائی کا وارث نہیں ہوگا اگر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، یا اسی طرح سے والد نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو بیٹے کی وراثت میں والد کا حصہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی طرح کا کوئی قتل ہو، قتل عمد ہو، قتل خطا ہو، یا اسی طرح سے قتل شبہ عمد، یہ تمام طرح کے قتل جو ہیں یہ سارے کے سارے مانع ارث میں سے ہیں اور ان کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یاد رہے اس میں اختلاف ہے، مالکیہ یا اسی طرح سے حنابلہ یا حنفیہ کے یہاں، حنفیہ کا موقف انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا، وہ بھی بیان کیا جائے گا، لیکن یاد رہے کہ قتل اپنی تمام اقسام کے ساتھ مانع ارث ہے اور اس قتل کی موجودگی میں وارث حصہ نہیں پائے گا مورث کے ترکے میں۔ اسی طرح سے تیسرا ہے اختلاف الدین، دین کا اختلاف، دین بدل گیا ہے۔ مان لیجئے کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کی اولاد کافر ہے تو وہ آدمی اس کی اولاد اس آدمی کی وارث نہیں ہوگی، یا اسی طرح سے کوئی لڑکا مسلمان ہوا اور اس کے والدین کافر ہیں تو وہ لڑکا اپنے والدین کی میراث میں حصے دار نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو اختلاف الدین، دین کا اختلاف، یعنی ایک مذہب کا ہے ایک اور دوسرا دوسرے مذہب کا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ آئی بات میں؟ یعنی ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔ کسی آدمی کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اب یہ آدمی نہ اس بیٹے کا وارث ہوگا اور نہ ہی یہ بیٹا اس کافر باپ کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اختلاف الدین یہ مانع ارث میں سے ہے اور اس کی وجہ سے
ایک وارث مورث کے مال یا ترکے سے حصہ نہیں پائے گا۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ مؤلف نے السراج فی المیراث میں معنی ارث میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ ایک باب ہی ہے مستقل، تو وہاں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور وہ ہے اختلاف دارین، دو ملکوں کا ہونا، یعنی ایک وارث جو ہے کسی دوسرے ملک میں ہے اور مورث کسی دوسرے ملک میں ہے۔ تو یہ چار اسباب بیان کیے ہیں۔ موانع ارث کا جو باب مؤلف نے آگے قائم کیا ہے، اس میں مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز کے تعلق سے بیان کی جائے گی۔ تو یہ اسباب، ارکان اور شروط، اور اسی طرح سے موانع ارث کے تعلق سے ہم نے آج بات کی۔ ارث کے اسباب کیا ہیں، وراثت کے اسباب کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، یا اسی طرح سے شروط کیا ہیں، یا موانع کیا ہے، یہ بات آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔